شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چھوٹا سی ایک چرنی ہے جس میں تقریباً سب جو کردار ہیں چرنی کے وہ موجود ہیں۔ یہ پیچھے اونٹ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ جو 3 مجوسی ہیں یہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم مجوسیوں کی عید کے بارے میں بات کریں گے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو ہیٹ ہے یہ امریکن ہے، یہ والا جو ہے یہ آسٹریلین ہے، پھر پاکستانی اجرک ہے، اور ساتھ میں یہ جو یہودی جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ شال جو ہے وہ اپنے کندھوں پر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم مجوسیوں کی عید کے بارے میں کلام مقدس سنیں گے۔ ہم مقدس متی کی انجیل میں، اور یہ یاد رہے کہ یہ جو مجوسیوں کا واقعہ ہے وہ صرف مقدس متی کی انجیل میں ہی ہے، اس کا دوسرا باب۔ اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودا کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، آئے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اس کو سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مہر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ 6 ہی جنوری کو کیوں یہ عید منائی جاتی ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں، اس کے بعد کیوں نہیں۔ یونانی زبان میں ایپیفانیو، جس کا مطلب ہے ظہور، 6 جنوری کو روشنی کے ظہور کی عید منائی جاتی تھی۔ 3 صدی قبل از مسیح میں روشنی کی یہ عید موجود تھی۔ سردیوں کے ان دنوں میں یوں لگتا تھا جیسے سورج جو اندھیرے میں رک گیا ہے اور پھر دوبارہ سے اندھیرے پر حاوی ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور یوں یہ روشنی ایک دفعہ پھر آگے آتی ہے اور پھر اس کا وہ جشن مناتے تھے۔ آج ہم 21 دسمبر کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے لمبی رات ہے، گنتے ہیں، جبکہ ان وقتوں میں جب سورج دوبارہ سے جلدی ابھرنا شروع کرتا تھا تو یوں وہ تعین کرتے تھے کہ کیسے اس عید کو منائیں گے۔ تو یہ رومی جو شہنشاہ تھے جنہوں نے اس وقت سورج دیوتا کی عید منانے کے دن مقرر کیے تھے، ان میں سے جو ایک شہنشاہ ہے اوریلیانو، جو کہ 204 سے 275 قبل از مسیح میں تھے، اور جنہوں نے آخری 5 سالوں میں حکومت کی تھی، انہوں نے 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کے دنوں کے اندر اندر یہ عید منانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جو قسطنطینو ہیں، غالباً 274 یا 280 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے، اور پھر
306 سے 337 بعد از مسیح انہوں نے حکومت کی۔ اس دور میں یہ عید منائی جاتی تھی، لیکن اب یہ عید اس سورج دیوتا کی نہیں منائی جاتی تھی، کیونکہ یہ بعد از مسیح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن تو یہ اب عید جو ہے وہ اندھیرے پر فتح کا جشن تھا، اور مسیح خداوند انسانوں کے دلوں میں روشنی کرتے ہیں۔ تو یہ عید اس طرح خداوند یسوع مسیح کے نام کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ کیسے ان کی روشنی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے مختلف دنیا کے ایک کونے سے، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، پھر اپنے ملک کو تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پاکستان، اور پھر جہاں یہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، تو یہ 3-4 سمبلز کو لے کر کہ یہ جو چمک ہے، یہ جو تجلی ہے، یہ جو نور ہے، وہ ساری دنیا میں پھیلا۔ حضرت زکریا کا گیت جو حضرت لوکا کی انجیل میں ہے، اس کا پہلا باب، اس کی 78ویں آیت سے، ہمارے خدا کے اس عین رحمت کی وجہ سے جس کے ساتھ عالم بالا کی فجر ہم پر آئے گی، یہ روشنی ہم پر آئے گی، تاکہ اس کو روشنی بخشے جو تاریکی اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور ہمارے قدموں کی سلامتی کی راہ میں ہدایت کرے۔ تو یہ اس وقت حضرت زکریا نے اس بات کا اس طرح اپنے جو ان کا ترانہ ہے اس میں انہوں نے اس کی بات کہی۔ یہ وہ روشنی ہے جس نے انسان کو دیوتاؤں کے اس چنگل سے چھڑایا جہاں وہ دیوتاؤں کو اپنے بیٹوں کی قربانیاں بھی گزرانتے تھے، اور دیوتاؤں نے زندگی اپنے لیے اور موت جو ہے وہ انسانوں کے حصے میں لکھ دی تھی۔ مسیح نے اس روشنی میں خدا کے پیار کا ظہور وہ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، اور یوں وہ موت کے اندھیرے کو ختم کر کے زندگی کی روشنی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے اس روشنی سے اپنے آپ کو روشن کیا، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس روشنی سے چوندھا گئے اور کوشش کرتے تھے تاکہ یہ روشنی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو 3 کردار ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہیں 3 مجوسی، جن کو ہم کہتے ہیں۔ لفظ مجوسی جو ہے مغ، فارسی کا لفظ ہے واحد، جس کا اس کو ماجو بھی کہتے ہیں یا ماگو بھی کہتے ہیں۔ قدیم فارسی میں اس کو ماگو بھی کہا گیا ہے، لاطینی میں ماگوس اور یونانی میں ماگوس کا، جو کہ زوراسترین آتش پرست جو مذہب ہیں ان کے کاہن کہلاتے تھے۔ یہاں پر ہم انگریزی میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ماگوس، اس پہ میجک بھی آ جاتا ہے، تو اس کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب میں اس کی 31ویں آیت میں یہ لکھا ہے، تم جادوگروں کی طرف مائل نہ ہو اور نہ فال گیروں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم ان سے ناپاک ہو جاؤ گے، میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں۔ یہ جو یہودی قوم ہے ان کے لیے یہ لکھا گیا تھا کہ تم ان کے پاس جو میجک والے ہیں، ماگو ہیں، ان کے پاس، جادوگروں کے پاس نہ ہو۔ اور تلمود کی کتاب جو ہے وہ اس کو اور آگے بڑھاتی اور کہتی تھی جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے سزائے موت ہے۔ چونکہ خدا کی اس روشنی کا ظہور ان لوگوں پر ہوا جو غیر قوم ہیں، جو ایسے افعال میں مبتلا ہیں، تو پہلی مسیحی جماعت نے اس اصطلاح کو مناسب طریقے سے پیش کیا، اور انہوں نے مجوسیوں کو کاہن بنا کر پیش کیا، ان کو ایسے لوگ بنا کر پیش کیا کہ جو اس روشنی کی تلاش میں تھے۔ ان کی تعداد، ان کے تحائف، ان کی عمر، ان کا رنگ، ان کا کردار ہمیں ایک اور پیغام دیتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آج کیا بتانا چاہتے ہیں۔ زبور 71، تو وہ بریکٹ میں جو ہماری انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں بریکٹ میں تو 71 72 جو اس کا 10ویں آیت ہے، اس میں شہانہ ترشیش اور جزائر نظریں گزرانیں گے، عرب و سبا ہدیے لائیں گے۔ تو 11ویں آیت میں پھر رکھے تمام بادشاہ اس کو سجدہ کریں گے، سب قومیں اس کی خدمت گزاریں گی۔ تو یوں یہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کہلائے، کیونکہ مقدس متی کی
یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ ہر چیز جو لکھتے ہیں، جو انہوں نے لکھی، وہ باقاعدہ پرانے عہد نامے میں اس کو دکھا سکیں، کیونکہ ان کی انجیل جو ہے وہ یہودیوں کو جو مسیحی ہوئے تھے ان کے لیے خاص طور پر اس لیے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کیسے پرانے عہد نامے میں ان کو دکھائیں اور وہاں سے دکھائیں کہ کیسے اس بات کا بہت عرصہ سے، بہت سالوں سے اس بات کا انتظار کیا جاتا تھا کہ کب مسیح آئے گا، اور وہ لوگ جو بادشاہ ہیں وہ ان کو سجدہ کرنے آئیں گے۔ یہ تعداد میں کتنے تھے، یہ بہت مختلف، اس پر بحث ہو چکی ہے، باتیں ہو چکی ہیں۔ کچھ لوگ 2 سے شروع کرتے ہیں اور 12 تک بھی جاتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی پینٹنگز بھی ہیں جن میں 12 تک جو ہیں مجوسی بھی دکھائے گئے ہیں، شاید 12 شاگردوں کے ساتھ ملتے ہوں یا 12 قبیلوں سے ملتے ہوں، مختلف طریقے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کیسے 3 تک ان کو، تو ہم نے جو 3 تحائف ہیں ان کی تعداد سے ان کی تعداد جو ہے وہ متعین کی ہے۔ فارسی کے علاوہ جو دیگر زبانوں کے مسیحی نوشتہ جات ہیں ان میں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ مالکیور جو کہ داڑھی کے ساتھ ہیں اور جو تھوڑے سے زیادہ بزرگ بھی ہیں، دوسرے کی عمر جو ہے وہ فرق ہے، وہ بالغ ہیں، اور بالتسار جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی جلد سے دوسروں سے مختلف ہیں، تھوڑے سے کالے رنگ کے ہیں یہ والے جو ہیں۔ اور پھر جو تیسرے ہیں جن کو کاسپار کہا جاتا ہے، وہ سب سے نوجوان بغیر داڑھی کے، جو تھوڑے سے سرخ اور سفید بھی ہیں۔ کیوں اس طرح بتائیں؟ کیونکہ یہ جو 3 ہیں، 3 جو دنیا میں نسلیں ہیں، سفید اور لال اور اس طرح کی جو کالے رنگ، تو یہ ساری جو ہیں جو ساری جو رنگ ہیں، نسلیں ہیں، ان کو یہ پیش کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کیسے سب لوگ جو ہیں وہ اس روشنی سے اپنے آپ کو روشن کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور دیکھتے ہیں، ستارہ، عدد کی کتاب اس کی 24ویں باب اس کی 17ویں آیت میں اس کو دکھاتے ہیں۔ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا، اسرائیل سے ایک عصا اٹھے گا جو سب کے سرداروں کو مارے گا اور تمام فرزندان فساد کو برباد کر دے گا۔ تو یہ ستارہ جو چمکا اور جس کے پیچھے یہ چلے، وہ ہارلی جس کی بات ہم کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم نے تاریخ میں انہوں نے کوشش کی، بتایا کہ یہ وہ ستارہ ہے جو خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو اس سن میں سے نکلا، لیکن بعد میں نکلا، پہلے نکلا۔ یہاں پر جو عدد کی کتاب ہے وہ یہاں پر مقدس متی بتاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے عدد کی کتاب میں پہلے ہو چکی ہے، یعقوب سے ایک ستارہ نکلے گا، یعنی اس نسل سے داؤد کے۔ تو یہ وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ستارہ ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹار ہیز بورن، تو یہ وہ اسٹار ہیز بورن، وہ ستارہ جو آسمان میں چمکتا نہیں ہے، یہ وہ ستارہ ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ اور یوں خدا یسوع مسیح کو مقدس متی نے یہ ستارہ بتایا۔ مقدس یوحنا بار بار اس نور کی بات کرتے ہیں، پہلے 3 باب میں، پھر 19ویں آیت میں، نور اس دنیا میں آیا لیکن ہم نے قبول نہ کیا، لیکن جنہوں نے قبول کیا، پھر 8ویں باب میں، پھر 8ویں باب اس کی 12ویں آیت میں نور عالم کے حوالے سے اس کو پیش کیا گیا۔ تو ہم یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مجوسی وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر نور کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں، گھر پہ نہیں بیٹھتے۔ تو اور وہ ہر نسل سے ہیں، ہر عمر سے ہیں، اور یسوع کی روشنی کے لیے وہ نہ صرف اسرائیل قوم جو ہے اب وہ اس روشنی کو حاصل کرے گی، بلکہ یہ دنیا کے لیے، یہ دنیا سارے جہان کے لیے، ساری نسلوں کے لیے، سب کے لیے یہ روشنی موجود ہے، جو بھی آئے اور اس روشنی سے حاصل کرنا چاہے۔ اس کے الٹ جیسے ہیرودیس ہے، وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ سارا یروشلم گھبرا گیا۔ یہاں جو یروشلم جو ہے وہ بھی اندھیرے کی علامت کہلائی جاتی ہے۔ ان کو ڈر تھا، خوف تھا، جیسے ہی روشنی آئے گی، جیسے ہی تو، اور وہ ان کے ساتھ
سیاسی اور مذہبی طور پر لوگ جو طاقت کو اپنانا چاہتے ہیں اور اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اس روشنی سے ڈرتے ہیں، اور یسوع کے اس راج، یہ جو نئی طاقت ہے اس کی، وہ اس راج سے بہت مختلف ہے۔ وہ لوگوں کے سر پر بیٹھنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے راج میں وہ لوگوں کے پاؤں، شاگردوں کے پاؤں دھونا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ روشنی ہے جو ہمارے سامنے آج کی اس عید میں پیش کی گئی ہے۔ تو ہیروڈس نے 7 قبل از مسیح میں جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت 2 بیٹوں کو وہ مار چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو اس طرح کے بادشاہ تھے اور ان کی جو اعمال تھے ان میں 10 اپنے خاندان کے لوگوں کو صرف اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کی وجہ سے، تو ان کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا کہ ایک بچے کو مارنا اور بچے کو ختم کرنا۔ اور یہ لیکن سب چیزیں مقدس متی پرانے عہد نامے سے حضرت موسیٰ کا جو واقعہ تھا اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ایک نیا موسیٰ پیدا ہوا ہے، اور یہاں خدا دوبارہ، جیسے خروج کی کتاب میں خداوند کہتا ہے میں اترا ہوں، میں نے سنا ہے، میں نے اپنے قوم کی، میں نے اپنے لوگوں کی چیخو پکار سنی ہے، ان کی گڑ گڑاہٹ سنی ہے، اس لیے میں اترا ہوں، اور یہاں پر تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے ان لوگوں کو وہاں سے نکال سکے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح جو آتے ہیں وہ خود کلمہ بن جاتے ہیں، وہ خدا کا وہ لفظ بن جاتے ہیں جو انسانیت سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات جو کرنی چاہتے ہیں وہ محبت کی بات ہے، کوئی اور بات نہیں۔ یہ جو 3 جو شخص ہیں، 3 مجوسی ہیں، وہ تحفے لے کر آئے، سونا لے کر آئے۔ سونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی یہ جن کی بادشاہت جو ہے، جو اس کی بادشاہت ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا چاہیے۔ وہ بادشاہ جو ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں تو وہ سونے کے طور پر وہ لے کر آئے۔ پھر جو لبان ہے تو یہ کاہنانہ تحفہ ہے، یعنی اس پیار کے لبان کی بات کی جاتی ہے۔ پھر جو مہر نشید النشید کی کتاب میں اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت، پھر اس کی 3 باب اور اس کی 6 آیت میں یہ وہ خوشبو ہے جس سے سارا جو ہے وہ دلہن سج جائے گی، وہ دلہن اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ خدا کی دلہن کی علامت کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب مسیح کی دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے اور اس کے پاس یہ خوشبو ہے۔ تو آج کی اس تلاوت میں ہم نے پیچھے، میں نے یہ تو بتایا نہیں، یہ ایک نقشہ ہے جس میں مختلف جو ہے راستے ہیں۔ تو یہ جو مجوسی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ستارہ ہے، وہ کون سی روشنی ہے جو محبت کی روشنی ہے، وہ کون سی روشنی ہے جو انسانیت کو چمک دے گی۔ اور جب وہ اس بات کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں اپنے تحائف کے ساتھ، تو میری یہ آپ کے لیے یہی خواہش ہے، یہی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے سے، جیسے ہم نے دیکھا امریکہ سے آسٹریلیا، پاکستان سے اسرائیل، یہ سب جو ہے اس روشنی میں اپنے آپ کو، خدا کا ظہور جو ہے وہ پیار کے علاوہ اس سے بہتر ظہور نہیں ہو سکتا۔ شالوم بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔